بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے، سیرت اگر دیکھیں گے، تو ایک بار غیر مسلم کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کو دیکھ کر کے آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، یہ یہودی کا جنازہ ہے، یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان تو یہ بھی ہے نا، یہ ہے احترام انسانیت. زمانے جاہلیت میں جنگ کے دوران دشمنوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا، اس کے ناک کو کاٹ دینا، اس کے کانوں کو کاٹ دینا، اس کی انگلیوں کو کاٹ دینا، ہاتھ کی انگلیوں کو، پیر کی انگلیوں، سب کو کاٹ دیا جاتا، یعنی اس کے جسمانی اعضاء کو کاٹ دیے جاتے. اور یہی نہیں، دشمنوں کی کھوپڑیوں میں شراب پی جاتی. اسلام نے انسانی حرمت کو پامال کرنے والے ان کاموں سے سختی کے ساتھ روک دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تمام اس قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام. محترم حضرات و خواتین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام تمام انسانوں کو احترام کا درس دیتا ہے اور ان کی عزت اور جان و مال کو محترم سمجھتا ہے. اور اسلام نے انسانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے اور باہمی تعلقات، آپسی تعلقات کو خوشگوار بنانے پر زیادہ سے زیادہ زور دیا ہے. آج میں آپ کے سامنے اسی موضوع پر یعنی احترام انسانیت کے اوپر کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع کی وضاحت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ احترام انسانیت کا مفہوم کیا ہے. احترام کے معنی ہوتے ہیں عزت اور قدر، فضیلت اور برتری کے. یہ احترام کا معنی ہے. یعنی احترام انسانیت کا مطلب کیا ہوا؟ انسانیت یعنی انسان، تو احترام انسانیت کا مطلب ہوا انسان کی عزت اور بڑائی. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی انسان روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، اس کو دوسری تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن سب پر اگر کسی کو برتری حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، تو وہ کون ہے؟ حضرت انسان ہے. یعنی اس کائنات میں ہر انسان کو عزت و فضیلت کا مرتبہ اور مقام حاصل ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، مذہب کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی قوم اور ملک کا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں. کہاں سے وہ تعلق رکھتا ہے، کس چیز سے تعلق رکھتا ہے،
ہر انسان کو دوسرے انسان کی جان و مال اور عزت کا تحفظ دینا احترام انسانیت کہلاتا ہے۔ یہ ہے احترام انسانیت۔ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کا اصل احترام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کا اصل احترام وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو صحیح توحید کے عقیدے کے ساتھ عطا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا احترام ہے کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کا۔ سب سے بڑا احترام اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ سے پہچان کروائی اور اپنی معرفت عطا فرمائی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، اس کی معرفت کروائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ میں خالق ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، دوسرا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ میری عبادت ہونی چاہیے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا میں، مارنے والا میں، روزی دینے والا میں، عزت و شہرت دینے والا میں، تو عبادت کس کی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی معرفت اس طرح سے عطا فرمائی اور وہ بتلایا کہ میری عبادت ہونی چاہیے، میں سب کچھ تمہیں دیتا ہوں، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، عزت کا مسئلہ ہو، شہرت کا مسئلہ ہو، مال و دولت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب کچھ میں دیتا ہوں، اور تمہارے سجدے صرف اور صرف میرے لیے ہونے چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہماری اور تمہاری ہدایت کے لیے، ہماری طرف سے رہنمائی کے لیے، ہماری طرف سے تمہاری ہدایت کی رہنمائی کے لیے ہمارے نبی موجود ہیں، ہماری کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احترام اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ یہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کس لیے بھیجا؟ اسی لیے بھیجا نا، اسی لیے بھیجا تاکہ اپنی توحید کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچائیں، اپنی امت تک توحید کا پیغام پہنچائیں۔ محترم حضرات و خواتین، تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء میں، ابھی میں نے تلاوت کی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کس کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کس قبیلے کو؟ ساری انسانیت کو، ساری انسانیت کو کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وخلق منها زوجها، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی پیر فقیر علامہ، کوئی نبی رسول فرشتہ کوئی بھی نہیں۔ اگر سارے لوگوں کو پیدا کرنے والی ذات ہے تو کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہذا کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اسلام انسان کے احترام کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے انسانوں کے احترام کا درس دیتا ہے اور ان کی عزت، جان اور مال کو محترم سمجھتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا دیا۔ یہاں پر ہندو مسلم کی بات ہی نہیں ہے، سکھ عیسائی کی یہاں پر بات ہی نہیں ہے، یہاں انسانیت کی بات ہے۔ انسانیت کے ناحیے سے سارے لوگ برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام نے انسانوں کے احترام کا درس دیا ہے، ان کی عزت، ان کے جان و مال کو محترم سمجھتا ہے۔
ارشاد ربانی ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو شخص کسی آدمی کو بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کر دیتا ہے، یعنی یہ کہ کسی نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، اگر قتل کر دیتا ہے تو قصاص ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سے زمین میں فساد پھیلانے والا نہیں ہے، بغیر وجہ کے ناحق اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ تمام لوگوں کو اس نے قتل کیا، تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو شخص کسی آدمی کو بچا لے گا تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ یہ اسلام درس دیتا ہے، انسانیت کے احترام کا درس دیتا ہے۔ اس آیت میں مسلم اور غیر مسلم کی تخصیص کے بغیر انسانی جان کی قدر و قیمت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان ہے تو بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ انسان یہ اشرف المخلوقات ہے، اسلام میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہت ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس میں سب سے اشرف، آپ دیکھیں انسان کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، مکوڑوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا، ان کو، لیکن سب سے اشرف کون ہے؟ انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اس کے احترام و اکرام کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اسے پوری کائنات پر فضیلت اور برتری عطا کی گئی، چونکہ وہ انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ پوری مخلوقات پر اس کو فضیلت حاصل ہے، اور یہی نہیں بلکہ اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو سب سے اچھی شکل و صورت عطا فرمائی۔ یہ قرآن سے حوالہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے آدمی کو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ آپ کسی جانور کو دیکھ لیجئے، کیڑے مکوڑے کو دیکھ لیجئے، چرند پرند کو دیکھ لیجئے، کیا انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ نہیں۔ آپ غور فرمائیں، انسان کا احترام موت کے بعد بھی ہے، زندگی میں تو اس کا احترام ہے ہی۔ بات ہو رہی ہے احترام انسانیت کی، انسان کا احترام مرنے کے بعد بھی۔ اسلام میں انسانی حرمت و شرافت کی کتنی پاسداری ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کا احترام موت کے بعد بھی ضروری ہے۔ روح قبض کر لی گئی، اس کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا احترام ضروری، اور یہ حکم ہے۔ کوئی مر جاتا ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، مردے کو پوری عزت و احترام کے ساتھ غسل دیا جائے۔ جب کسی کی روح قبض کر لی جاتی ہے کیا اس کو پھینک دیا جاتا ہے؟ نہیں، اس کو باقاعدہ لے جا کر کے گھر میں یا ہاسپٹل میں لٹایا جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، صاف ستھرے کفن پہنا کر خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس پر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، پھر کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے اور دفن کیا جاتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کا احترام ضروری۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام اس بات کا درس دے رہا ہے۔ یہی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اگر ہم آپ دیکھیں گے، سیرت اگر دیکھیں گے، تو ایک بار غیر مسلم کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کو دیکھ کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ یہودی کا جنازہ ہے، یہ یہودی کا جنازہ ہے، یعنی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو یہ بھی ہے نا، یہ ہے احترام انسانیت، انسانیت کا احترام یہ ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتی چلیں اور جانتے چلیں کہ زمانے جاہلیت میں جنگ کے دوران دشمنوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، یعنی جو شخص مار دیا جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کا بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ برا سلوک کا مطلب مرنے کے بعد مقتول کا برا سلوک کیا ہوتا تھا؟ اس کے ناک کو کاٹ دینا، اس کے کانوں کو کاٹ دینا، اس کی انگلیوں کو کاٹ دینا، ہاتھ کی انگلیوں کو، پیر کی انگلیوں، سب کو کاٹ دیا جاتا۔
یعنی اس کے جسمانی اعضاء کو کاٹ دیے جاتے. اور یہی نہیں، دشمنوں کی کھوپڑیوں میں شراب پی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کے بعض اعضاء بھی غزوہ احد کے موقع پر کاٹ لیے گئے. اس بات سے آپ سب واقف ہیں. اسلام نے انسانی حرمت کو پامال کرنے والے ان کاموں سے سختی کے ساتھ روک دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مردوں کی ہر طرح کی بے حرمتی ناجائز قرار دیا کہ مردوں کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں احترام انسانیت کا بہت ہی بڑا مقام ہے. بحیثیت انسان ان میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہے. آپ چھوڑ دیجئے مسلمان ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو چھوڑیے. بحیثیت انسان ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انسانی اخوت کا تصور سب سے پہلے اسلام نے ہی پیش کیا ہے، یاد رکھیے. اور ہر طرح کی تفریق، امتیاز، اونچ نیچ کو مٹانے کا اعلان کیا ہے. کس نے؟ اسلام نے. اسلام کی تعلیم ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. بحیثیت انسان ان میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. ایک جان سے پیدا کیا ہے تو اس میں کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع سے وہ تاریخی خطبہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یقیناً تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب کو آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پاک باز. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری نہیں مگر تقوی کی وجہ سے. اگر اس کے اندر تقوی ہے، اگر اس کے اندر پرہیزگاری ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو اسی کو برتری حاصل ہے. اور سورۃ الحجرات میں اسی چیز کو اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا یعنی تقوی والا ہے. یعنی معیار کس چیز کو بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری کا معیار خاندان، قبیلہ، نسل و نسب نہیں، بلکہ معیار یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھنے والا ہو اور کتاب و سنت کی پابندی کرنے والا ہو. اسی طرح سے آپ یہ بھی جانیں کہ اسلام کے احکام و اعمال میں بھی مساوات انسانی کا مکمل لحاظ کیا گیا. اسلام کے احکام و اعمال میں بھی مساوات انسانی کا، یعنی اگر ہم عام چیزوں سے آ جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں گے تو مساوات انسانی کا مکمل لحاظ کیا گیا ہے. کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، نماز میں سب لوگ ایک حضور، ایک ہی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں. کیا کوئی ایسا ہے اس صف میں کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے ساتھ میں بادشاہ کا بیٹا ہی کھڑا ہوگا، بادشاہی کے خاندان کا کھڑا ہوگا؟ نہیں. بادشاہ کے بغل میں اس کا نوکر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے. چھوٹا بھی کھڑا ہو سکتا ہے، بڑا بھی کھڑا ہو سکتا ہے، امیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، غریب بھی کھڑا ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ان پڑھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام درس دیتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ رمضان کے روزوں کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے. رمضان کے روزوں میں سب مسلمان یکتا طور پر بھوکے رہتے ہیں. کیا کہیں پر یہ ہے کہ جو ہمارے شہر کا مکھیا ہے، پرائم منسٹر ہے،
وہ 12 بجے سے روزہ شروع کرے گا 7 بجے رات شام تک، ہے کہیں ایسا؟ یا صبح سے شروع کرے گا اور 12 بجے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، سب یکساں ہیں، سب کے احکامات ایک ہیں، سب کے مسائل ایک ہیں۔ اسی طرح سے آپ حج میں دیکھ لیجئے، سب ایک ہی طرح کا احرام باندھتے ہیں، اور آپ میں سے جس نے حج کیا ہوگا وہ تھوڑی دیر کے لیے عرفہ کے میدان میں پہنچ جائے، جس وقت حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، مردوں کو آپ دیکھ لیجئے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، اگر وہ حج کرنے گیا ہے تو اس کے لباس پر اس کے جسم پر 2 ہی چادریں ہوتی ہیں، 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ یہ اس بات پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ مساوات انسانی کا مکمل لحاظ کیا گیا ہے اسلام کے اندر، احکام میں، اعمال میں، اسلام کے جو بھی احکام ہیں اور اعمال ہیں۔ اسلام دین رحمت ہے، بلا تفریق، قوم و مذہب، تمام انسانوں پر رحم و کرم اور اس کی خصوصیات میں داخل ہے۔ عام انسانوں پر رحم و کرم کرنا، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب یا تہذیب میں انسانیت نوازی اور عام انسانوں پر رحم و کرم کا وہ تصور نہیں ملتا جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام کی امتیازیت ہے۔ محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کریں اور بھائی بھائی بن کر کے رہیں۔ تمام انسانوں کو بھائی بن کر رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ایسی ہر بات سے روکا گیا ہے جس سے باہمی تعلقات خراب ہوں اور رشتے اخوت کمزور پڑنے کا خطرہ پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، باہمی حسد نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام احترام انسانیت اور امن و سلامتی کا علمبردار ہے۔ اسلام احترام انسانیت اور امن و سلامتی کا علمبردار ہے۔ انسان دوستی اور احترام انسانیت دین اسلام کا امتیاز اور بنیادی شعار ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کے بغیر احترام انسانیت اور امن و سلامتی کا تصور بھی محال ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ انسان ہونے کے ناحیے ہر کسی کا احترام کرنا ہے، ہر کسی کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، ہر کسی کی عزت کا خیال رکھنا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی زبان کا بھی ہو، کسی رنگ و نسل کا بھی ہو، انسان ہونے کے ناحیے سے اس کا احترام کرنا ہم سب کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احترام انسانیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اندر سے کینہ کپٹ اور بغض و حسد کو نکال دے، اور بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔